آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ایک خاص فکر آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا اشارہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کی مختصر گفتگو میں کیا تھا، جو تکمیل پاکستان مہم کے حوالے سے تنظیمات اور کارکنان تحریک کے نام ایک پیغام تھا۔ وہ پہلو جو پوری امت مسلمہ کے لیے توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام امت مسلمہ اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں عالمی طاقتیں مختلف زاویوں سے سوچ رہی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت عالم اسلام کی قیادت ہے، یا جو عالم اسلام کے اقتدار اور قیادت پر قابض ہیں، یہ واحد طبقہ ہے دنیا میں جو اپنے مستقبل، اپنے سے میری مراد اسلام کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک عام امتی کی سوچ اور درد مختلف ہے، حکمرانوں اور لیڈروں کی سوچ مختلف ہے، اور دونوں طبقات میں ایک بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے، اور اس تضاد کو میں سمجھتا ہوں سوائے انقلاب کے دنیا کی اور کوئی شے ختم نہیں کر سکتی۔ انقلاب سے در حقیقت وہ طبقہ ختم ہو جائے گا جس کی سوچ امت مسلمہ کی سوچ سے متضاد ہے۔ انقلاب کون لائے گا؟ ملائکہ نہیں آئیں گے، یہ ذمہ داری جنات کو نہیں سونپی جائے گی، یہ انقلاب آپ ہی کو لانا ہے۔ میں اس وقت مستقبل کے حوالے سے ایک فکری گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر، جدید عالمی نظام جو امریکہ نے ترتیب دیا، دنیا میں اپنی سپریمیسی، اپنی فوقیت اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، اور وہ دیگر مغربی طاقتوں کو ساتھ ملا کر UN کے پلیٹ فارم سے اس کا اجرا کر رہا ہے اور کروانا چاہتا ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے اجرا کے بعد، یعنی اب 90s میں اور آنے والی 21ویں صدی میں، موجودہ 20ویں صدی
3-4 سال کے بعد ختم ہونے والی ہے، اور 21ویں صدی کی آمد ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے اجرا کے بعد کی جو دنیا ہے ایٹ پریزنٹ، اور جو مستقبل کا نقشہ دنیا کا آ رہا ہے، اس کو میگا پولیٹیکل ٹرم میں یا دنیا کی وسیع تر سیاسی اصطلاح میں پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد کی دنیا، اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا، اور اس میں عالم اسلام کی اور امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جس کو دین کا درد ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انہیں دین کا درد ہے، ان کی سوچ جیسی ہو، علم جس طرح کا ہو، شعور کی سطح جو بھی ہو، مسلک عقیدہ جو بھی ہو، فرقہ جماعت تنظیم جو بھی ہو، بصورت اس امر میں تو شک نہیں کہ یہی وہ طبقہ ہے جس کو دین کا کوئی کچھ نہ کچھ درد ہے، یا دین کا بھلا چاہنے والا طبقہ ہے، اور دین کی اقامت چاہتے ہیں، اور دین کے خیر خواہ ہیں۔ بے شک ان میں سے بہت سے لوگ نادان دوستوں کا کردار کیوں نہ انجام دے رہے ہوں، اور لاشعوری میں اور ناسمجھی میں اپنے ہاتھوں سے دین کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہے ہوں، یہ ناسمجھی کی بات ہے، مگر ہر صورت دین کے خیر خواہ یہی لوگ ہیں۔ ایک یہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو سیکولر مائنڈڈ ہے، جو سیکولر پولیٹکس پر قابض ہے، اقتدار پر ہیں، جن کے پاس سیاسی قوت ہے اور ذرائع اور وسائل ہے۔ وہ دین دشمن ہے، کچھ ارادی طور پر اور شعوری طور پہ دین دشمن ہے، اور کچھ ارادی اور شعوری طور پر نہیں مگر عملی طور پر اپنے مفادات کے حوالے سے دین دشمن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سیاسی لیڈر اپنے فکر، نظریے، نیت، ارادے اور عقیدے کے اعتبار سے دین دشمن ہیں، میں یہ الزام نہیں لگاتے۔ کچھ وہ ہیں جو فکری اعتبار سے دین دشمن ہیں، جن کو دین باتا ہی نہیں ہے، اور جو دین کو اپنانے کے لیے ذہنی طور پر نہ صرف یہ کہ تیار نہیں بلکہ اس کو آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن سمجھ کے مسترد کرتے ہیں ذہنی طور پر۔ ایک طبقہ تو وہ ہے لادین طبقہ، ان میں سیکولر لوگ بھی ہیں، ان میں کمیونسٹ خیال کے لوگ بھی ہیں، دہریے قسم کے لوگ بھی ہیں، قومیت پرست لوگ بھی ہیں، نسل پرست لوگ بھی ہیں، علاقائیت پرست لوگ بھی ہیں، صوبائیت پرست لوگ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سے طبقات ہیں، اور وہ آپ کو سندھ میں بھی ملیں گے، بلوچستان میں بھی ملیں گے، بڑے بڑے سردار، سرحد میں بھی بڑے بڑے لیڈر ملیں گے، اور ان کی پنجاب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو شعوری طور پہ دین کا دشمن ہے، وہ دین کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بہت سے علماء اور پیر صاحبان کو اور مذہبی لوگوں کو اور سادہ لو مسلمانوں کو آج کے دن تک مغالطہ۔ ایک اور سیاستدانوں کا طبقہ ہے، وہ نیت، ارادے اور عقیدے میں دین دشمن نہیں، وہ اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے عمل میں دین دشمن ہے، اپنے مفاد کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، حرص و ہوس کی وجہ سے، جاہ و منصب اور حرص اقتدار کی وجہ سے، امریکہ کی وفاداری کی وجہ سے، ہزار اسباب ہوں گے، وہ اپنے عمل میں دین دشمن ہے۔ لہذا دین کو نقصان ان کے ہاتھوں سے بھی اتنا ہی پہنچ رہا ہے جتنا کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچ رہا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ آج کل پاکستان کی عنان اقتدار اس دوسرے طبقے کے ہاتھ میں، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔
اور ان کا میل ملاپ اور ان کی دوستی اور سیاسی سنگت اور ان کی ایفیلیشن اور سیاسی الائنسز ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو شریک اقتدار ہیں، جو پہلی قسم میں آتے ہیں کہ جو کھلم کھلا شعوری طور پہ دین کے دشمن ہیں۔ تو دونوں قوتیں مل گئی نا، دونوں ذہن مل گئے، دونوں کے مفادات مل گئے، دونوں سوچیں مل گئیں، تو کیا بچا دین کے لیے؟ یہ طبقہ جو دین دشمن طبقہ ہے، یا اعتقاداً یا عملاً، یہ بین الاقوامی حالات کو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر چونکہ انہیں اسلام سے اور دین سے ہمدردی نہیں، اس لیے انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ امت کس دھارے میں بہتی ہے اور عالم اسلام کے ساتھ کیا بیتتا ہے۔ ان کا سروکار صرف اس بات سے ہے کہ ان کا اقتدار سلامت رہے، ان کے پاس حکومتیں رہیں، یہ منتخب ہوتے رہیں، یہ صدر بنتے رہیں، وزیر اعظم بنتے رہیں، مقتدر ہوتے رہیں۔ ان کی دلچسپی صرف ان امور سے، رام آئے یا رحمان آئے، ان کے لیے دونوں برابر، رام کا نام الاپا جائے یا رحمان کا، ان کی کرسی اور اقتدار سلامت رہے تو انہیں دونوں کے ساتھ وفاداری۔ اور وہ پہلا طبقہ جو علماء کا ہے، پیران کرام کا ہے، مذہبی لوگوں کا، جو بہر صورت نادان دوستی صحیح دین کے، ان میں سے بعض، سارے نہیں، لیکن بہر صورت دین کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، دین کا بھلا چاہنے والے ہیں، وہاں بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ انہیں بین الاقوامی حالات اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نئی صدی کے لیے کیا پلاننگز ہو رہی ہیں، کیا لکھا جا رہا ہے، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، اور منصوبہ بندی اسلام کے مستقبل کو تعریف کرنے کے لیے کن خطوط پر، کن سطحوں پر اور کن طریقوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ نہ ان کو جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کا سبجیکٹ ہے۔ ان کا سبجیکٹ تو صرف فتوے لگا دینا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کر دینا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے دینا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ابھرتا دیکھا اس کے خلاف اتنا فساد پیدا کرنا، وہ انہی کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ ان کو اگر آپس میں بیٹھے ہوئے دیکھو اور مجلس میں سنو تو ان کی زبان سے کبھی امت کی سطح کی بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ عالم اسلام کی بات کر رہے ہوں، وہ امت کی فکر کر رہے ہوں، وہ مستقبل میں اسلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اسلام کے علم کو مستقبل میں بلند کرنے کے لیے اور طاغوتی، سامراجی اور استعماری طاقتوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جانے ان کی بلا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ چکی کے دو کڑ ہیں، چکی کے کیا کہتے ہیں، ان کے دو تاج ہیں، چکی کے دو پاٹ ہیں جن میں ہم پس رہے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ پھر بھی کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو اس بیاباں میں صحرا میں اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ مایوسی کی بات نہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ آوازیں گونجیں گی اور شرق سے غرب تک انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا۔ یہ فکر، یہ سوچ پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر گوشے میں جاری ہے۔ اسلام کے حیا کی، اسلام کی تجدید کی، اصلاح احوال کی، امت کے اٹھائے جانے کی کاوشیں کسی نہ کسی شکل میں ہر سطح پر ہو رہی ہیں۔ اب مستقبل کی صورتحال، پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر جو ورلڈ ہے، اس کی یہ ہے کہ آئندہ 4 طبقے کم از کم دنیا میں وجود میں آئیں گے۔ کتنے؟ 4 طبقے یا 4 بلاکس بنیں گے۔ آپ نے سنا کہ پہلے دنیا سیاسی قوت کے اعتبار سے 2 بلاکس میں تقسیم ہوتی تھی۔ کتنے بلاکس میں؟ 2۔ کون کون سے؟ امریکن بلاک اور رشین بلاک، 2 بلاک تھے۔ کچھ ملک امریکن بلاک کے ساتھ اپنی وفاداری رکھتے تھے اور کچھ ملک رشین بلاک کے ساتھ ہوتے تھے۔ پچھلے 20 سال کے اندر رشیا کو جو پے در پے سیاسی،
فوجی اور اقتصادی اعتبار سے شکستیں ہوئی، وہ قوت ٹوٹ گئی، منتشر ہو گئی، اور اس وقت جو سکہ جا رہا ہے ایٹ پریزنٹ، وہ سول سپریم پاور آف دی ورلڈ، وہ امریکہ کا سکہ ہے۔ پہلے 2 سپر پاورز تھی، امریکہ اور رشیا، اب 2 سپر پاورز کی بجائے اب ایک سول سپریم پاور بن گئی ہے امریکہ۔ وہ اپنے آپ کو مستقبل کے ایک عرصے کے لیے وحدہ لا شریک دیکھنا چاہتا ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ خلا کبھی قائم نہیں رہتا، خلا پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی حبس ہو جائے، کیا بہت شدید حبس ہو جائے، تو پرانے لوگ بھی بتاتے ہیں اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ اگر بہت حبس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آندھی آتی ہے، جہاں وہ پریشر چونکہ ہوا کا بڑا کم ہو جاتا ہے، خلا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، تو فوری اس بیلنس کرنے کے لیے تیز ہوائیں آتی ہیں اور وہ آندھی آتی ہیں، وہ پور کرتی ہے، وہ آندھی ساتھ بارش لائے، گرد لائے، جو کچھ بھی لائے، لیکن بعض صورت ویکیوم از ٹو بی فلفلڈ، اٹس نیور ریمینز پرماننٹ، پرماننٹ نہیں رہتی، اس نے فلفل ہونا ہوتا۔ تو جیسے ایٹماسفیرک ورلڈ میں، اس موسمی دنیا میں ویکیوم پر ہوتا ہے۔ سائنسی تجربات بھی اس طرح بچوں کو لیبارٹریز میں کروائے جاتے ہیں اسی اصول کی بنیاد پر۔ اسی طرح سیاسی دنیا میں اور دفاعی دنیا میں بھی، عالمی طاقتوں کی دنیا میں بھی ویکیوم پر ہوتا ہے۔ رشیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو ایک خلا ہے، یہ خلا رہے گا نہیں، اس کو پر ہونا، اور پر ہونے کی کوششیں شروع ہیں۔ اس کے نتیجے میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 علاقائی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ بائی پولر ورلڈ تھی، کیا کہتے تھے؟ بائی پولر ورلڈ۔ یہ ہمارا دیکھیے جمعہ بھی ہوتا ہے، یہ درس قرآن بھی ہوتا ہے، یہ درس حدیث بھی ہوتا ہے ہمارا، یہ درس سلوک و روحانیت بھی ہوتا ہے، یہاں درس عشق بھی ہوتا ہے، درس فکر بھی ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے افیئرز کا درس بھی ہوتا ہے، یہاں کائناتی، آفاقی اور انٹرنیشنل سوجھ بوجھ کا درس بھی ہوتا ہے۔ یہ مسجد کی شان ہے، کاش یہی درجہ ہر مسجد کو مل جائے، اور یہ ماحول فکر و شعور کی آبیاری کا ہر جگہ ہو، تو دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ شعوری انقلاب آ جائے۔ ہمارے ہاں میں آپ کو کہا کرتا ہوں، یہ وہ دسترخوان ہے منہاج القرآن کا کہ یہاں ہر ڈش ملتی ہے۔ آج انٹرنیشنل افیئرز کی ڈش مل رہی ہے، کیا 21st سینچری میں انٹرنیشنل پولیٹیکل افیئرز کیا ہوں گے؟ آج وہ ڈش مل رہی ہے۔ یہاں حلوہ بھی ملتا ہے حلوہ خوروں کو، زردہ بھی ملتا ہے، مرغا بھی ملتا ہے، بڑا گوشت بھی ملتا ہے، چکن بھی ملتا ہے، بٹیر بھی ملتے ہیں، سبزیاں بھی ملتی ہیں، ہر سویٹ ڈش ملتی ہے۔ الحمدللہ اس دسترخوان پر جس ڈش کا کوئی طالب آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا خزانہ ہے، اور ہم تو نوکر ہیں آقا کے خزانے۔ جو کچھ نصیب ہوتا ہے بانٹ دیتے ہیں، جو نصیب ہوتا ہے بانٹ دیتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ اور یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جب خطاب جاری فرماتے تو دنیا کا ہر مسئلہ مسجد نبوی کے منبر سے بیان ہوتا تھا۔ فوجوں کی لشکری ترتیب بھی مسجد نبوی سے ہوتی تھی، فوجوں کی لشکری ترتیب بھی، فوجی ترتیب بھی مسجد نبوی سے ہوتی، وار سٹریٹجیز بھی مسجد نبوی سے جاری ہوتی، فورن پالیسیز بھی وہاں سے جاری ہوتی، امبیسڈرز انوائز اور بیرونی وفد بھی مسجد نبوی میں ریسیو کیے جاتے، اور بیرونی دنیا میں وفد روانہ بھی یہاں سے کیے جاتے، مال غنیمت بھی یہاں سے تقسیم ہوتا، یعنی وہ وزارت خزانہ کا مرکز بھی تھا، وہ عدلیہ عدالت عظمیٰ بھی تھی، فیصلے بھی وہاں ہوتے، حتیٰ کہ ایک صحابی کو سزا دی، ان کو باندھ دیا گیا تو جیل کا کام بھی کبھی وہیں سے لے لیا جاتا۔ تو وہ ستون آج تک موجود ہے۔ پھر توبہ قبول بھی وہاں، تو ستون کیا نام ہے ان کا؟ ستون اسطوانۃ ابی لبابہ، اور وہ اسطوانۃ التوبہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں توبہ قبول ہوئی، اور وہ ایک صحابی تھے، بڑی خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اس غلطی میں آقا نے سزا دی،
فرمایا اس ستون کے ساتھ اریسٹ کر کے اس کو باندھ دو. زنجیروں سے رسیوں سے باندھ دیا گیا. مسجد کے ستون میں اس کو جیل کا کام کیا, اریسٹ رہا, باندھا گیا. اور پھر بعد کے غالباً شاہ غسان یا کسی سلطنت کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بڑے کام کا سپاہی ہے اور صحابی, اس کو باندھ دیا گیا ہے. شاید وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت سے بدظن ہو گیا ہوگا, اتنی بڑی سزا پا کر. جاسوس بھیجے, خط لکھ کر آفر کی کہ دیکھو یہ تمہاری قدر ہوئی, تمہیں اریسٹ کر دیا, تمہیں باندھ دیا, بے عزت کر دیا, انہیں چھوڑ دو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں بڑے اونچے درجے دینے کو تیار ہیں. اس نے کہا مجھے مصطفیٰ کے زنجیر قبول ہیں, ظالم تیری عطائیں قبول ہیں. اس نے کہا میں ساری زندگی میری ٹانگوں میں زنجیر پڑے رہیں, وہ زنجیر میرے یار نے ہی ڈالے ہیں نا, کسی غیر نے تو نہیں ڈالے. مجھے یہ زنجیر بھی عزیز ہے محبوب, مجھے یہ زنجیر بھی عزیز ہے. ہار ڈالا اس کا, آفر ٹکرا دی. تو سزا یافتہ ہو کر بھی وفا نہیں چھوڑتے. ہے ایسے ایمان کی حالت کسی کی آج؟ کسی کو آج تھوڑا سا ڈانٹ دیں, ساری زندگی عطاؤں کی گزری ہو, ایک چھوٹی سی سزا دیں, اگلے دن بستر بوریا اٹھا کر نکل جاتا ہے, کہتا ہے یہاں بےزتی کروانے کے لیے آئے ہوئے. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. پرزے کر دیے, بڑی خطا تھی, بڑی سزا تھی, مگر اللہ کو اس کی وفا پسند آ گئی. خطا بھی بھولا دی, سزا بھی بھولا دی. وہی آئی, فرمایا محبوب اس کی وفا کے صدقے اس کو معاف کر دیا. تو آقا نے حکم دیا اس کے زنجیر کھول دو. اس کے لیے توبہ کی قبولیت کی آیت اتری ہے. وہ ستون توبہ کا ستون ہے. تھا سزا یافتہ, گناہ کیا تھا, سزا یافتہ تھا, قیدی بن کے سزا یافتہ بن کے اریسٹ ہوا تھا, مگر جس جگہ توبہ قبول ہوئی فرمایا قیامت تک جو یہاں جو نفل پڑے گا اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گا. وہ سزا دیتے ہیں تو جب عطاؤں پر آتے ہیں تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں, وہ لجپال ہے. مگر ہم نے اس نسبت کو توڑ ڈالا ہے. اس نسبت کو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا ملٹی ڈائمینشنل کیریکٹر تھا مسجد نبوی کا اور حضور کے منبر کا. وہ اسمبلی بھی تھی, وہ پارلیمنٹ بھی تھی, وہ جوڈیشری بھی تھی, وہ ایگزیکٹو آفس بھی تھا, وہ آرمی کا آفس بھی تھا, وہ فورن پالیسی کا آفس بھی تھا, وہ سیکریٹریٹ تھا, وہ مسجد بھی تھی, وہیں نماز بھی ہوتی تھی, وہیں کائنات کے نظام کو چلایا بھی جاتا تھا. آج مسجد میں دنیا کے حالات کی چار باتیں بتا دیں تو جو بڑے بڑے ان پڑھ نمازی بھی مفتی ہو گئے. نماز پڑھنے آتے ہیں چٹے ان پڑھ, وہ بھی مفتی. کہتے ہیں دیکھو جی مسجد میں سیاست کی باتیں کرتے ہیں, قربان جائیں. ایسا کہنے والے کو حق یہ ہے کہ اس کو منبر پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھیں اور سنیں. مسجد میں سیاست کی باتیں کرتے ہیں. ہم ذہنی طور پہ کافر بنا دیے گئے, ذہنی طور پر کافر بنا دیے گئے. ہمیں سمجھ ہی نہیں رہی کہ سیاست کیا ہے, دین کیا ہے, مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام کیا ہے, قرآن کیا ہے. دین کیا ہے سن لیں. فرش سے لے کر عرش تک کے نظام کو ڈیل کرنا دین. فرش سے عرش تک فرشی باتیں بھی دین میں ہیں اور عرشی باتیں بھی دین میں. جیسے اس مٹی کا, اس پلید گھٹیا مٹی کا بنا ہوا جسم بھی انسان کا حصہ ہے اور مالا اعلیٰ جیسی نورانی روح بھی انسان کا حصہ ہے. اس رب کا بنانا دیکھیے کہ انسان کو ایسا بنایا کہ پردہ چڑھا دیا مٹی کا, پردہ چڑھا دیا مٹی کا, اور اندر چراغ جلا دیا مالا اعلیٰ کی روح کا. باہر جھانکو, باہر دیکھو تو اندھیرا, اندر جھانکو تو نور ہی نور. باہر ناسوتی دنیا, باہر شیطانی احوال, باہر حیوانی احوال, اندر جھانکو تو فرشتے بھی رشک کریں. اندر سدرۃ المنتہا کے جلوے, اندر عرش کے جلوے اور مکان اور لا مکان کے جلوے. اللہ نے سب کو جمع کر دیا نا. یہی رنگ اس کے دین کا ہے, یہی رنگ مسجد کا ہے, اور یہی رنگ بیان کا ہونا چاہیے. یہی رنگ بیان کا ہونا چاہیے.
تو عرض کر رہا تھا کہ پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر ورلڈ میں طاقتیں ابھر رہی ہیں. ایک طاقت تو وہی امریکہ اسٹیبلش کر رہا ہے اپنے آپ کو, یہ نارتھ امریکن الائنس ہوگا. کیا ہوگا؟ نارتھ امریکن الائنس ہوگا. آج میں صرف اتنی بات ہی بتا کے ختم کر دوں گا نماز کے لیے, تاکہ خطبہ ہو. ایک بالکل تمہید دوں گا. یہ گفتگو 2 جمعے اگلے یہ 3 جمعے جاری رہے گی انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا مواد دوں گا جتنا میری صحت برداشت کر سکے. تو ایک تو طاقت میں نے عرض کیا کہ پہلے ہوتی تھی بائی پولر ورلڈ. کیا؟ چونکہ صرف ایک ہی بات نہیں نہ کرنی, وہ چلتے چلتے تھوڑی سی عشق کی گلی میں بھی چکر لگا لیتے ہیں نا, جا رہے ہوتے ہیں یعنی بین الاقوامی سیاست کی سڑک پر, بین الاقوامی سیاست کی UNO اور امریکہ اور ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور چلتے چلتے طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے تو یوں عشق کی گلی میں جھانک بھی لیتے ہیں ذرا. اور جب جھانکتے ہیں تو پھر جھانک کے گزرنے کو جی نہیں کرتا, جی کرتا ہے چلو 2-4 قدم اس میں گھوم آئیں. وہ اس گھومنے میں تھوڑا وقت ادھر بھی لگ جاتا ہے. یہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. گڑبڑ ہے, نہیں کرنی چاہیے. ہم رہ نہیں سکتے اس کے بغیر, ہمارا چسکا برا ہے, ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس لیے کہ کار کی بات بھی کرتے ہیں اور یار کی بات بھی کرتے ہیں. آج جو کار کی بات بھی کرتے ہیں اور جمال یار کی بات. یہ جو افضل مشائی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا, یہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے آگے آگے, تو وہ جمال یار کی بات بھی کرتے ہیں. دنیا میں طاقت کے 2 پول تھے, طاقت کے 2 پول تھے. وہ پہلے بائی پولر ورلڈ تھی, یعنی دنیا کی طاقت کا توازن 2 پولز میں تھا, امریکہ اور رشیا. اب نئی دنیا جو آ رہی ہے 21ویں صدی کی دنیا, وہ ملٹی پولر ورلڈ ہوگی. یاد رکھیں, کیا؟ ملٹی پولر ورلڈ. امریکن کہتے ہیں ملٹائی پولر ورلڈ. ملٹی پولر ورلڈ ہوگی کہ اس میں کئی پول ہوں گے طاقت کے. تو طاقت کا توازن نہ صرف ایک امریکہ کے ہاتھ میں, نہ صرف 2 طاقتوں کے ہاتھ میں, بلکہ 2 سے زائد طاقتوں کے ہاتھ میں توازن ہوگا. اور کم از کم 3 یا 5 طاقتیں دنیا کی پوری کی پوری عالمی سیاست اور عالمی طاقت کو کنٹرول کریں. 3 سے لے کر 5 تک دنیا کی طاقت کے پولز ہو سکتے ہیں. میجر پول جو 3 بنیں گے, وہ جو بن رہے ہیں, ان میں ایک نارتھ امریکن الائنس ہوگا. نارتھ امریکن الائنس میں امریکہ, کینیڈا, پھر وہ ساتھ ساؤتھ امریکہ ملائے گا اور کچھ اور ریاستوں کو ملا کر ایک عالمی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو مینٹین کرے گا. دوسری طاقت بہت بڑی جو دنیا میں ابھر رہی ہے, بہت بڑی, وہ ہے یورپین کمیونٹی. کیا؟ یورپین کمیونٹی. آپ کو پتا ہے پورا یورپ یونیفائی ہو کر ایک قوت بن رہا ہے. یورپ ایک ہو رہا ہے, کرنسی ایک کر لے گا, پالیسیز ایک ہو جائیں گی, ان کے بارڈرز ختم کر دیے ہیں, ویزا ایک کر رہے ہیں. تو یہ شینگن سٹیٹس ہو گئی ہیں, پھر ایکسپینڈ کر رہا ہے. انگلینڈ سمیت یہ سارا یورپ ایک طاقت ہو جائے گا, یورپین کمیونٹی کے نام پر. ایک بہت بڑی طاقت, اور یہ دنیا کے اس وسط میں ایک بہت بڑا پول بنے گا دنیا کی طاقت کا. تیسری طاقت جاپان جس کو لیڈ کر رہا ہے, وہ پیسیفک رم ہے, وہ ابھر رہی ہے مشرق بعید اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف, جس میں جاپان, تائیوان, چائنا, سنگاپور, ہانگ کانگ, آسٹریلیا سے لے کے نیوزی لینڈ تک, ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ کا علاقہ, جاپان, چائنا تا آسٹریلیا, یہ جو خطہ ہے جو زیادہ ایشیا اور آسٹریلیا کا علاقہ آ جاتا ہے, یہ ایک تیسری طاقت ابھر رہی ہے. اور جاپان پروبیبلی, یعنی امکان غالب ہے کہ وہ اس بلاک کو لیڈ کرے گا. یہ 3 بڑی بنیادی طاقتیں ہیں. رشیا بھی دوبارہ اپنے آپ کو ری انسٹیٹ کرنے اور بعض ملکوں کے ساتھ روابط ڈیولپ کر کے ایک پھر چوتھے طاقت کے پول کے طور پہ ابھرنے کی کوشش میں. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 یا 4 طاقتیں دنیا کی بنے گی, ان کو امت مسلمہ کے سوچنے کی بات یہ ہے, ان کو ویسٹرن ورلڈ کے مورخین, فلاسفر, تجزیہ نگار, تنقید نگار اور سیاسی ماہرین ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیوز آف دا نیو ورلڈ آرڈر ہوں گے. ہیوز یعنی سمجھے نیو ورلڈ آرڈر سے فائدہ اٹھانے والی یہ طاقتیں ہوں گی.
ہیوز کہتے ہیں امیر لوگ، ہیوز کہتے ہیں جن کے ہاتھ، جن کی پانچوں گھی میں ہو، جو کچھ ہو، جن کو سب کچھ ملے، یہ ہوں گے ہیوز آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ اس نئے جدید عالمی نظام میں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنے والے طبقات یہ ہوں گے۔ اب آپ بولیے، میں نے آپ کو 4 طاقتیں گنوائی، 3 میجر پول اور چوتھا رشین بھی ہو سکتا ہے۔ ان ساری کی ساری ابھرنے والی 21ویں صدی میں ممکنہ طور پہ ابھرنے والی طاقتیں جو پوری دنیا کی عالمی طاقت کا توازن اپنے ہاتھوں میں لیں گی، ان میں کہیں عالم اسلام کا بھی ذکر آیا؟ عالم اسلام کی 56 ریاستیں، کتنی؟ 56 کنٹریز ہیں عالم اسلام کے۔ وہ ایک اور طبقہ ہے، ایک پارٹ آف دا ورلڈ ہے، اس کو مغربی دنیا میں لکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہیو ناٹس آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ ہیو ناٹس کہتے ہیں بھوکے، پنجابی میں بتا رہا ہوں، بھوکے، کنگلے، فکرے، کنگال۔ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں نا، بھوکا ننگا، کنگال، فکرا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، جو محروم ہو جائیں اور جن کے پلے کچھ نہ پڑے، ہیو ناٹس، غریب۔ تو پوری مسلم ورلڈ کچھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ مل کر یہ ہیو ناٹس میں جا رہے ہیں۔ یعنی پلاننگ یہ ہے، خواہ وہ یورپین کمیونٹی ہو، وہ ترکی کو اپنی کمیونٹی میں لینے سے کترا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ عالم اسلام کا ملک ہے۔ بوسنیا پر جنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ ایک آزاد اسلامی سلطنت بن کر یورپ کا حصہ نہ بنے۔ یورپین کمیونٹی وہ اسلام کو ایک قوت کے طور پہ ابھرنے دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ پیسفک رم پورے عالم اسلام کو نکال کر ایک قوت بن کے ابھر رہا ہے۔ نارتھ امریکن الائنس، عالم اسلام کا وجود نہیں۔ اگر رشین الائنس بنا، عالم اسلام کا وجود نہیں۔ پورا عالم اسلام پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر پر 21ویں صدی کے نقشہ عالم اسلام کے سیاسی نقشہ ابھر رہا ہے، اس میں عالم اسلام کا عالمی طاقت کے توازن میں کہیں ذکر نہیں آ رہا۔ یہ محرومین کی دنیا بنائی جا رہی ہے۔ کیا؟ محرومین کی دنیا بنائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محروم رہ جائیں۔ ایک طرف یہ اصول ذہن میں رکھ لیں اور دوسری طرف آخری نقطہ کہہ کے جو بات ختم کر دوں گا وہ بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ بات کچھ مکمل ہو جائے، کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ تیار ہوگی۔ امت مسلمہ کا مستقبل اس 21ویں صدی میں تاریخ کرنے کے لیے ہر سطح پر، ہر جہت سے، ہر کول آف دی ورلڈ کی طرف سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کمیونزم کے کولیپس کے بعد اب جو نئی عالمی سیاست میں تناؤ اور کشیدگی ہوگی، جھگڑا بھی ہوتا ہے نا، جب عالمی طاقتیں بنے گی تو الٹیمیٹلی ان میں تناؤ پیدا ہوگا، کشیدگی ہوگی، جنگیں ہوگی اور پھر بلاک بنیں گے۔ وہ جو نیا کانفلکٹ آئے گا ورلڈ پالیٹکس میں، میگا پولیٹیکل چینج آئے گی، اس کانفلکٹ میں اب ایسٹ ویسٹ کانفلکٹ نہیں ہوگا۔ اب جو دنیا ہوگی تقسیم، وہ مشرقی اور مغربی دنیا کی تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ایک عالمی اسیسمنٹ ہے، بلکہ اب تقسیم آئے گی نارتھ ساؤتھ ڈویژن کی، شمال اور جنوب۔ دنیا کا شمال اور جنوب میں جو طاقتیں ہیں وہ تقسیم ہوں گی اور بلاک بنیں گے اور ان کے درمیان کانفلکٹ آئے گا۔ اور ایک بات طے شدہ ہے، میں اس پر ریفرنسز کچھ کتابیں لایا ہوں، یہ اگلے جمعہ پر بتاؤں گا۔ ایک کتاب ہے اس وقت دی گریٹ ریکننگ، ہاؤ دا ورلڈ ول چینج ان دا ڈپریشن آف دا 90s۔ یہ ڈیل ڈیوڈسن اور ولیم ریس موگ ان کی کتاب ہے، اس کے ریفرنسز میں اگلے بار کوٹ کروں گا۔ اور ایک کتاب لایا ہوں، دا کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر، یہ ہنٹنگٹن کی کتاب ہے۔ ان دو کتابوں کے ریفرنسز میں اگلی بار دوں گا۔ اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ شمال اور جنوب کی تقسیم ہوگی دنیا میں، اور کلیش کی بنیاد، سیاسی تصادم کی بنیاد بھی شمال اور جنوب کا ہوگا، مشرق و مغرب کا نہیں ہوگا۔
اور ایک بات طے شدہ ہو چکی ہے، وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ تمام عالمی سیاست کے تجزیہ نگار اور مستقبل سیاست کے، عالمی سیاست کے مستقبل کے ماہرین اور ورلڈ پاور اس بات پر متفق ہیں کہ 21ویں صدی میں جو طاقت کا توازن حاصل کرنے کی جنگ ہوگی، اس میں تیل اور تیل پیدا کرنے والے ملک بنیادی کردار انجام دیں گے۔ تیل کا بنیادی رول ہوگا، بولیے کیا؟ تیل کا کون سا تیل؟ یہ سرسوں کا تیل جی، مکی کا تیل، کون سا؟ آئل۔ میں اس تیل کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے دو تیل اس لیے کہیں کہ مسلمانوں کو اسی پہلے دو تیلوں میں رکھا جائے گا، مسلمانوں کو اسی سرسوں کے تیل میں رکھا جائے گا، دوسرا تیل وہ لے جائیں گے۔ آئل کا انفلوئنس 21ویں صدی میں بڑا سخت ہوگا، اور ورلڈ پالیٹکس میں، عالمی سیاست میں تیل اور تیل پیدا کرنے والے ملک ایک بڑا بنیادی کلیدی کردار انجام دیں گے۔ یہ بات طے شدہ بات۔ اور تیسرا نقطہ، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز عالم اسلام میں، تیل پیدا کرنے والے ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون؟ عالم اسلام اور عرب ورلڈ۔ عرب ورلڈ اور عالم اسلام یہ مرکز و محور ہے تیل پروڈیوس کرنے کا۔ غالباً 60 سے 70% ساری دنیا کا تیل، کیا اگر میرا اندازہ غلط نہیں، پروبیبلی سمجھ لیں کہ 70% کے قریب ساری دنیا کا تیل عالم اسلام سے پیدا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے تیل کا تقریباً 60-70% حصہ تیل عالم اسلام سے پیدا ہو رہا ہے، اور تیل زمین کا خزانہ ہے، پوری زمین کا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں عطا کر دی گئی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ زمین کے خزانوں کی کنجی آج کے دور میں تیل ہے، جو ساری دنیا میں 30% ہے، اور صرف آقا کے غلاموں اور امتیوں میں 70% ہے۔ عطا تو ہو گیا، عطا تو، اگر ہم وہ کنجیاں جو آقا نے امت کے لیے اللہ سے لی، ہم خود کنجیاں دشمنوں کو سپرد کر دیں تو پھر ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ آقا نے اللہ سے لے کے کنجیاں ہمیں دی، زمین کے خزانوں کی کنجی اللہ نے اللہ سے لے کر حضور نے ہمیں دی، اور ہم حضور کے دشمنوں کو دے رہے، دے دی ہے یا نہیں؟ امریکہ کو لا کے بچھا دیا، تیل کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز جتنے ہیں مشرق وسطیٰ، یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، اور یہ اسلامک ورلڈ ہے۔ لہذا میگا پولیٹیکل انالیسس میں، نئی پوری دنیا کے عالمی سیاسی تناظر میں اور 21ویں صدی کے حالات کے پیش نظر نتیجتاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تیل اور تیل پیدا کرنے والے ملک اگلی صدی میں پوری دنیا کی سیاست میں ایک بڑے بنیادی مؤثر کردار کے حامل ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگلی صدی کی پوری سیاست میں سب سے بڑا مؤثر کردار 70% عالم اسلام کے ہاتھ میں، عالم کے ہاتھ میں ہوگا، اگر عالم اسلام کو کوئی قیادت مل گئی۔ کیونکہ پوری دنیا کی سیاست کا 70% انفلوئنس، اثر و رسوخ کا دار و مدار تیل پیدا کرنے والے ممالک کے ہاتھ میں ہوگا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک عالم اسلام میں، اور عالم اسلام صرف ایک تیل کی قوت کے باعث اگلی صدی میں پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے، اگر عالم اسلام کا نقشہ بدلنے والی کوئی قیادت نصیب ہو گئی۔ یہ جنگ ہے ساری۔ وہ چاہتے کہ عالم اسلام کو کوئی ایسی قیادت نہ مل سکے کہ جو پورے عالم اسلام کو ایک عالمی طاقت بنا دے، جو پورے عالم اسلام کے وسائل کو یکجا کر دے، جو پورے عالم اسلام کی سوئی ہوئی غیرت کو پھر سے بیدار کر دے،
जो पूरे आलम इस्लाम की मुंतशिर कुव्वत को मुस्तफवी झंडे के नीचे जमा कर दे और आलम इस्लाम को एक अजीम इनकलाब से आशना कर दे। आलम कुफ्र, अमेरिका और मगरबी साम्राज्य ताकतें ये समझती हैं कि चूंकि आलम इस्लाम के हाथ में तेल की ताकत की वजह से मुस्तकबिल का किरदार है, लिहाजा आलम इस्लाम को एक मुअस्सिर क़यादत नहीं मिलनी चाहिए, एक मुअस्सिर क़यादत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मुअस्सिर क़यादत मिल गई और आलम इस्लाम में शऊर की लहर दौड़ गई और आलम इस्लाम खुद इस्लामी इनकलाब से आशना हो गया और ये ज़राए और वसाइल इस्लाम के लिए खर्च होने लग गए, तो फिर सारी दुनिया के चारों ताकत के पूर्ण आलम इस्लाम के मोहताज हो जाए। पोजीशन क्या होगी? ठीक है, सियासी ताकत भी बड़ी नहीं होगी, सियासी ताकत भी आलम इस्लाम के पास बहुत जल्द बड़ी नहीं होगी, दिफाई फौजी ताकत भी बहुत जल्द बड़ी नहीं होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत भी बहुत जल्द बड़ी नहीं होगी। हम हकीकत पसंद हैं, मगर ये सारी ताकतों के पीछे जो ताकत है वो ऑयल। अगर ऑयल आलम इस्लाम के लिए खर्च करेगा तो फिर ये सारी ताकतें ट्रांसफर हो जाएंगी, और अगर इस तेल की ताकत को उन्होंने अपने लिए ले लिया और आलम इस्लाम को कमजोर करके इसको अपने लिए यूज कर लिया, तो ये 70% इन्फ्लुएंस रखकर भी बेजाया हो जाए। लिहाजा उनकी कोशिश है कि आलम इस्लाम में कुव्वत न बन सके, और जब ये खुद कुव्वत नहीं होगी और बाकी 3 या 4 ताकत के जो बड़े पोल बनेंगे, तो आलम इस्लाम को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए फिर बदकिस्मती के साथ अगली सदी में उन 4-5 ताकतों या 3 ताकतों में से किसी एक ताकत का दुम छल्ला बनना होगा। फिर अपनी बका के लिए किसी एक न एक ताकत के साथ लगना होगा, जिसके साथ लग जाएंगे वो मजबूत ब्लॉक बन जाएगा, मगर आलम इस्लाम के अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये जंग है मुस्तकबिल की, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर, इसमें उम्मत मुस्लिमा की तकदीर है, मौजूद सब कुछ है। जरूरत इस उम्र की है कि आलम इस्लाम को इस रुख पे कौन डालता है, आलम इस्लाम को इस रुख पर कौन डालता है। ये क़यादत की जंग है, ये क़यादत की जंग है, और वो किसी ऐसी क़यादत को नहीं पनपने देना चाहते कि जो आलम इस्लाम के अंदर आलम इस्लाम का शऊर पैदा करते और उम्मत मुस्लिमा को उम्मत का शऊर दे दे और इस काबिल बना दे कि उम्मत मुस्लिमा इस ऑयल के इन्फ्लुएंस के बायस अगली सदी में अपनी टर्म्स डिक्टेट करने के काबिल हो जाए। वो इसको गुलामों के मुल्कों की शक्ल में रखना चाहते हैं ताकि किसी न किसी बड़ी ताकत के साथ ये अटैच हो और थोड़ा सा इनके मुंह में चंद लुकमे दे दिए जाएं, बाकी मफाद खुद उठा लिया जाए। और इस जंग की शिकस्त और फतह का फैसला इंशाअल्लाह मुस्तफवी इनकलाब करे। अल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बड़े मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा हूं, मैं आपको बड़े मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा हूं। आप अपनी सोच को बड़ा करें, अपने अज़ाइम को बड़ा करें, इरादों को बड़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद नुसरत से और हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत से हम सबको नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।